السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. شرح السنہ کے دروس میں کئی درس آپ لوگ سماعت کر چکے ہیں. عذاب قبر کے تعلق سے لاسٹ درس تھا. اس درس میں عذاب قبر کی کئی دلیلیں پیش کی گئی ہیں. عذاب قبر پر ایمان لازم ہے. جس شخص کو قبر کے عذاب پر ایمان اور یقین نہیں، یقیناً وہ شخص بھی لاپرواہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے اندر کما حقہ نہیں ہوگا. دنیا میں اعمال ان کے پختہ نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں قبر کے عذاب پر یقین ہی نہیں. جس شخص کو قبر کے عذاب پر یقین نہیں، اس شخص کو مرنے کے بعد کی زندگی پر مکمل یقین نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کی شروعات قبر سے ہی ہے اور پہلی منزل ہے. قبر کے اندر جو سوال و جواب ہوگا وہ مومن اور کافر دونوں کے جواب الگ الگ ہوں گے. جنتی اور جہنمی دونوں کے جوابات الگ الگ ہوں گے. یہیں اگر فیلئر ہوتا ہے تو پھر وہ آخرت کی پوری زندگی میں فیل ہوگا. اس لیے قبر کے عذاب یا قبر کی زندگی پر ایمان لانا لازم ہے. عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، ایک ہماری یہ زندگی ہے، پھر اس کے بعد ایک زندگی قبر سے لے کر قیامت تک ہے. موت کے بعد سے لے کر قیامت تک ہے ایک زندگی عالم برزخ ہے. اور پھر اس کے بعد جنت و جہنم کی زندگی ہوگی جو ریزلٹ ہوگا. اس لیے قبر کی زندگی پر ایمان لازم ہے. کئی دلیلیں پیش کی جا چکی ہے. ایک دلیل یہ بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جو لوگ ظالم ہیں، مجرم ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک عذاب اس کے علاوہ عذاب ہے. مطلب دو عذاب ہے اور دونوں میں ایک عذاب قبر کا عذاب ہے اور ایک آخرت کا عذاب ہے. دون ذالک، قیامت کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، یہ اللہ نے کہا ہے. پھر کون سا عذاب ہے؟ قیامت کے علاوہ جو عذاب انسان کو دیا جائے گا وہ کون سا عذاب؟ وہ عذاب قبر کا عذاب ہے. ایک اہم دلیل ہے اس بات کی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، مجرموں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. قبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو قبر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو قبر میں عذاب ہوگا، اس زندگی کی کیا نوعیت ہے؟ یا کیا صرف قبر ہی میں دفن کرنے ہی پر ہوگا؟ قبر میں دفن نہیں کیا کسی شخص کو تو کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ ہوگا. جیسے فرعون مر گیا، ڈوب گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کی لاش کو باہر نکلوایا. سمندر نے باہر نکال کے پھینک، دریا نے باہر نکال دیا اور آج مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے.
اس کی لاش موجود ہے، تو کیا اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ رب العالمین نے کہا ڈوبتے سمندر میں جو ڈوبا ہو، لیکن جتنے بھی لوگ ڈوبے صبح و شام ان کو دوزخ کی آگ دکھائی جاتی ہے، صبح و شام دوزخ کی آگ دکھائی جاتی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں لے جایا جائے گا، اور لے جانے کا حکم ہوگا، لے جاؤ۔ تو وہ تو ہوگا ہی، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایک آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو جلا دیا جاتا ہے، راکھ کر کے اڑا دیا جاتا ہے، تو کیا عذاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ ایکچولی عذاب روح کو ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کی جگہ اللہ نے بتایا علیین اور سجین، قرآن نے بتایا علیین اور سجین، عالم برزخ میں دو جگہ ہے۔ علیین میں نیک لوگوں کی روحیں ہیں، اور سجین میں برے لوگوں کی روحیں ہیں۔ عذاب وہاں ہوتا ہے، لیکن عذاب ہوتا ہے، جیسے اللہ نے کہا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ۔ اس قیامت کے عذاب کے علاوہ بھی، آخرت کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب اور ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ ہے قبر کا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جگہ اور فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد، ہلاکت جو ہلاک ہوئے ان کے بارے میں مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر اپنے گناہوں کی وجہ سے نوح کی قوم والے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، ڈبو دیے گئے پھر آگ میں ڈالے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی مدد کرنے والا نہ ملا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ملا۔ اس آیت میں وہ ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں ڈالا گیا۔ کہاں؟ کون سی آگ میں ڈالا گیا؟ قبر کے عذاب، قبر کی آگ میں ڈالا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے اس کو بتلایا۔ تو یہ ڈبونے کے بعد، ڈبوئے جانے کے بعد جو آگ کا عذاب ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب کون سے عذاب ہے؟ مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا عالم برزخ میں، وہ۔ تو یہ قبر کے عذاب سے مراد مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے سے کے بیچ میں جو زندگی ہے، اس زندگی میں عذاب دیا جاتا ہے۔ قوم لو ڈبو دیے گئے، قوم نو ڈبو دیے گئے، لاشیں سڑ گئیں، گل گئیں، کوئی پتہ نہیں، ان کو قبر میں تو دفنایا نہیں گیا، لیکن عذاب آگ میں ڈالا گیا ان کو۔ کیا مطلب ہوا کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے کے دن تک کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اس زندگی میں جو عذاب ہوتا ہے اس کو قبر کا عذاب کہتے ہیں، چاہے وہ قبر میں دفن ہو، مدفون ہو تو بھی، چاہے وہ مٹی ہو کر راکھ کر کے اڑا دیا جائے تو بھی، چاہے وہ سڑ گل جائے تو بھی، چاہے وہ سمندر میں مچھلیاں کھا جائیں تو بھی عذاب ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر جرم ہے، گنہگار ہے تو عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی کہا ہے، کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اثر نقل کی ہے، حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔
جب مومن سے اس کی قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی کہ قبر میں سوال جواب ہوتا ہے، تو جو مومن ہوتا ہے وہ جواب دے کر پاس ہو جاتا ہے، اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے۔ آج جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کو عذاب شروع ہوتا ہے۔ یہ مسلم رحمہ اللہ نے، یہ بخاری رحمہ اللہ نے باضابطہ اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین خوب زور سے ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی، زلزلہ یعنی پورا زمین کو ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینک دے گی۔ وہ کون سا بوجھ؟ انسانوں کے بوجھ کو۔ سب اپنے اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب اپنی قبر سے نکل آئیں گے اور تو نکل آئیں گے۔ یہ زندگی میں وہ ہیں، چاہے وہ مر کے سڑگل گئے ہوں، ڈبو دیے گئے ہوں، راکھ کر کے اڑا دیے گئے ہوں، کیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں گے وہ نکل کر آئے گا۔ تو یہ زندگی ہے ایک، یہ مرنے سے لے کر یہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک زندگی ہے۔ ایمان لانا لازم ہے، اس بات پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ جس شخص کو قبر یا عالم برزخ کی زندگی پر ایمان نہیں ہے پھر وہ اپنے عمل میں لاپرواہ ہوگا۔ کیا وہ تو مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے مطلب ختم، پھر کوئی زندگی نہیں ہے، پھر جنت و جہنم کا بھی انکار ہوگا۔ جس شخص کو جنت و جہنم پر یقین ہے اس شخص کو قبر کا بھی، یہ قبر کی زندگی پر بھی یقین ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو مشکل ہوگا۔ اس لیے ہر حال میں یہ ایمان ہمارا رہنا ہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ دیکھو آسمان کس طرح سے قائم ہے بغیر ستون کے، زمین کس طرح سے قائم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، بے ستون کے آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے۔ اور دیکھو قیامت کے دن وہ تم کو ایک بارگی پکارے گا اور تم سب کے سب نکل پڑو گے، یعنی یہ قبر کی زندگی ہے، اس وقت سب نکل آؤ گے۔ اگر ختم ہو گیا، مر گل کے ختم ہو گیا، کوئی آگے زندگی نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے کہا؟ جس شخص کو قرآن پر یقین ہے، قرآن کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے اور آخرت کی زندگی پر ان کو مکمل یقین ہونا چاہیے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے یا جنت تیار کر رکھا ہے اچھے لوگوں کے لیے، پھر اس پر یقین کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَصْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَتَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک بارگی ایک دم اپنی قبروں سے وہ نکل پڑیں گے، اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے میرے خرابی، ہے ہمارے لیے خرابی، یہ ہمارے آرام گاہ سے ہم کو کس نے جگہ دیا، کس نے اٹھایا؟ فرشتے جواب دیں گے یہی وہ قیامت کا وعدہ ہے جس کا وعدہ تم سے پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ سنایا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، یعنی قبر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، مرنے کے بعد تم جو زندگی رہے گی اس زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، مطلب دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ لمبی مدت مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے کے دن تک جو لمبی مدت ہے کیا ہے؟ اگر نہیں اٹھائے گا، اگر ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ ہاں قبر میں دفن ہونے کے بعد ہماری ایک زندگی ہے، وہاں عذاب بھی ہوگا اور اگر اچھے ہوں گے تو ان کو خوشیاں بھی ملیں گی، ان کو نعمتیں بھی ملیں گی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، تم میں سے جو شخص اچھا ہوگا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی،
یعنی انہیں آرام کی نیند سلا دیا جائے گا اور ان کو جنت کی نعمتوں کا ابھی سے ان کو سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ جنت تو جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا مگر آرام ملے گا، اور جو برا ہوگا، جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، جو گنہگار ہوگا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جو ان کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آگ کا عذاب کی شروعات مجرموں کے لیے مرنے کے بعد سے ہی ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں جو زندگی کا فیصلہ ہوگا جنت و جہنم کا وہ تو ہوگا ہی، لیکن ابھی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا۔ کس زمین سے؟ یہ مٹی سے، زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی میں مرنے کے بعد پھر لے جائیں گے، مرنے کے بعد تمہیں زمین ہی میں لے کے جائیں گے اور اسی سے تم کو پھر دوبارہ نکالیں گے۔ کیا کہا؟ پیدا ہم نے کیسے کیا؟ زندگی ملی، پھر تم کو جب قبر میں لے کے جائیں گے تو زندگی ملے گی، پھر تم کو اٹھائیں گے زندگی ملے گی، پھر تمہیں زندگی ملے گی۔ تو یہ بیچ کی زندگی برزخی زندگی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ اور قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ کفار مشرکین کہیں گے، مجرمین کہیں گے، کیا کہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بالکل ذرہ ذرہ ہو جائے گا، کیا ہم دوبارہ پھر اٹھائے جا سکتے ہیں؟ ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد، خاک میں مل جانے کے بعد نئے سرے سے ہم اٹھائیں گے، جی اٹھیں گے، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ قل، اے نبی آپ لوگوں سے کہیے، کیا کہیے؟ کونو حجارتن او حدیدن، تم ہڈیاں گل کر ریزہ ریزہ ہو جانے کی بات تو چھوڑو، تم چاہے پتھر بن جاؤ گے، چاہے لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں جو بھی سمجھ میں آئے سخت سے سخت چیز، اس سے بھی سخت چیز، وہ بھی بن جاؤ، پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ جس حال میں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، واپس تم کو لے آئے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم کو اٹھائے گا کون؟ کل، تو آپ کہیے الذی فطرکم اول مرۃ، وہ کائنات کا خالق و مالک، وہ ذات تمہیں اٹھائے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ وہی تم کو اٹھائے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو ایسی بات کہیں گے تو آپ کے سامنے یہ اپنے سر کو ٹکائیں گے اور پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہے، کب اٹھائے گا؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، آپ کہہ دیجئے بہت جلد، کوئی عجب نہیں کہ بہت جلد اٹھائے گا، مطلب قیامت قائم ہوگی، اٹھائے گا۔ اس آیت میں بھی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مکمل تذکرہ ہے، اس لیے بے شمار دلائل ہیں کہ قبر کی ایک زندگی ہمارے لیے ہے، قبر کی ایک زندگی ہمارے لیے ہے، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک، اٹھائے جانے کے دن تک جو زندگی ہے، اس زندگی پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا، اس زندگی پر ہمارا ایمان ہونا ہی چاہیے، تبھی ہم کیا کریں گے، تبھی ہم جو قبر میں دفناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نصیحت حاصل ہوگی۔ قیامت کو اٹھائے جائیں گے، اس کا منظر تو اللہ نے بتایا مگر دکھ نہیں رہا، دیکھا نہیں، مگر قبر میں دفناتے وقت کا جو منظر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ ہمیں اس پر یقین ہوگا تو یقیناً ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ ہاں ہم بھی ایسے جائیں گے اور وہاں ایک زندگی ہے، ابھی ہم کو آ کر فرشتہ کیا کرے گا، اٹھائے گا، سوال جواب ہوگا، پھر ہمارا رزلٹ اچھا ہوا تو ٹھیک اور برا ہوا تو بہت برا ہوگا۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، اگر اس زندگی کے بارے میں یقین نہیں ہوگا تو پھر آخرت کے بارے میں کیسے یقین ہوگا؟
پھر جنت و جہنم کے فیصلے کے بارے میں کیسے یقین ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے مرتے ہی جو ہماری زندگی کی شروعات ہوگی وہ جنت یا جہنم کی شروعاتی دور ہوگا، اسی کا ٹریلر ہوگا، اسی کے حساب سے ہی شروعات ابھی سے ہوگی۔ یعنی اخروی زندگی کا پہلا منزل ہے، وہ اخروی زندگی کی پہلی منزل ہے۔ اس زندگی پر یقین نہ رہنے سے آپ کو آخرت کی زندگی جو مرنے کے بعد جنت و جہنم جو زندگی جو رزلٹ ملے گا اس پر یقین نہیں ہوگا، اس پر ایمان صحیح نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے قبر کی زندگی پر ہمیں سب سے پہلے ایمان اور ٹھوس ایمان رکھنا ہوگا اور یقین رکھنا ہوگا کہ ہم مرتے ہی ہماری آخرت کی زندگی کی شروعات ہو جائے گی اور عذاب یا پھر جزا کی شروعات ہو جائے گی، یا تو ہمیں آرام ملے گا یا تو پھر ہمیں سزا ملنے شروع ہو جائے گی۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم قبر کی زندگی پر یقین رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں میں اس طرح سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آدمی 40 قدم ہی جاتا ہے، منکر نکیر آ کر اٹھا کر بٹھا دیتا ہے، اور اس کے بعد سوال و جواب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے اگر غلط آدمی ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، تو پھر اسے جہنم کے فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں، اور اگر پھر وہ مومن ہوتا ہے تو پھر انہیں جنت کے فرشتے لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کے لیے سلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جہنمی کو کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یعنی اس کو عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں جنتی کے لیے ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت کی نعمتوں کی شروعات ابھی سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، وہاں کے لیے سامان تیار کرنا چاہیے، وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال ہیں، اور عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے برے اعمال ہیں۔ اس لیے ہمیں کون سا عمل کرنا ہے وہ پسند کر کے کرنا چاہیے۔ ہمیں یقینی طور پر قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور بچنے کے لیے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر حال میں قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کی تکالیف سے بچا لے۔ اللہ ہم سبوں کو ہر حال میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔